السلام علیکم. تو جی مجھے جو ہے نا یوٹیوب پہ بہت زیادہ یہ ریکویسٹ آ رہی تھی اور بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ بھئی میں جو اپنی جو ہے نا مارننگ ٹو ایوننگ جو ہے جینون روٹین شیئر کروں. ایون کہ جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا تو وہ بالکل جینون ہوتا ہے, کوئی بنی ہوئی چیز نہیں ہوتی. مطلب کہ جو کچھ میں کر رہی ہوتی ہوں وہی آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے, اسپیشل کچھ مطلب کہ فیک چیزیں آپ کو نہیں دکھاتی. بہرحال میں نے کہا چلے ایک فل جو ہے نا اس طرح کا ولاگ بنا ہی لینا چاہیے کہ مطلب کہ مدر آف 3 کڈس, مطلب کہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, ان کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی اب یہ ویڈیو تو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا انٹرسٹنگ بھی ہوگی کیونکہ سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں. بائی دا وے میرے بچوں کی فرسٹ سے ہونی تھی لیکن جو ہے آج بھی میں نے ان کو اسکول نہیں بھیجا تھا کیونکہ ہیٹ اسٹروک جو ہے نا آن اٹس پیک لیول, اتنی شدید گرمی ہوئی ہے نا کراچی میں کہ بس کہتے ہیں نا کہ برداشت سے باہر ہو چکی ہے. ابھی تو بچے جو ہیں اس ٹائم سو رہے تھے تو میں بس اٹھ چکی تھی. میرا سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے نا کہ مجھے جو ہوتا ہے نا فیول چاہیے ہوتا ہے. میرا فیول کیا ہوتا ہے؟ ناشتہ. مطلب میں سب سے پہلے اٹھتی ساتھ نا کوئی بھی کام نہیں کرتی. مجھے جب چائے مل جاتی ہے, ناشتہ مل جاتا ہے نا, اس کے بعد میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں. پھر میں بے شک دوپہر تک لیٹ تک بھی کام کرتی رہوں نا تو مجھے کھانے کی کریونگ نہیں ہوتی ہے. سو جو ہے میں نے یہاں پر پہلے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں روم میں آئی. میں نے روم کو جو ہے نا سب سے پہلے روم کو جو ہے نا آرگنائز کر لیتی ہوں کیونکہ جیسے میں آتی ہوں نا روم میں, اگر دیکھتی ہوں نا کہ بستر وغیرہ پڑے ہیں رات والی چیزیں, تو وہ مطلب مجھے نا عجیب سی اریٹیشن ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یار اگر اچانک سے کوئی آ جائے گا تو وہ آپ کا جو سلیقہ ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے انہی چیزوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا. سو میں سب سے پہلے جو ہے نا اپنے روم کو کلین کر لیتی ہوں. میڈ کے آنے سے پہلے میں تمام چیزیں وغیرہ سیٹ کر لیتی ہوں. موسٹلی جو ہے میں ڈسٹنگ بھی خود ہی کر لیتی ہوں اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے وہ کر لینے چاہیے. اچھا اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ایکٹیو بھی رہتے ہو اور تھوڑی سی نا آپ کو جو ہوتی ہے نا کہتے ہیں سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کیونکہ جو اپنے ہاتھ کا کام ہوتا ہے نا تو وہ صفائی مطلب صحیح رہتی ہے. مجھے یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی میڈ پہ ٹرسٹ کر لینا لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے جو کام کرنے ہیں نا وہ آپ نے ہی کرنے ہیں, کوئی اور نہیں کرے گا. سو جو ہے میں یہاں پر اپنے جو ہے روم کی ساری کلیننگ وغیرہ کر رہی تھی اور مین وائل جو ہے میرے بچے بھی اٹھ چکے تھے. تو ابھی بھی اسکول جا رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے 12 تک مطلب 12 جون تک جانا ہے کیونکہ ان کے جو ہے فرسٹ ٹرم ہو رہے ہیں. اور یقین مانے اگر پیپرز کا نہ ہوتا نا سلسلہ تو میں نے اس کو گھر ہی بٹھا دینا تھا کیونکہ اتنی شدید گرمی میں نا اٹھ کے صبح بچوں کو بھیجنا مجھے بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحم کرے, پورے پاکستان میں ہی جو ہے ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے. لیکن یار کراچی کا تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ کراچی میں گرینری بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ہم سب کی فالٹ ہے. اب ہر چیز ہم جو ہے نا کہتے ہیں نا اتھارٹیز پہ تو نہیں ڈال سکتے نا, ہم خود بھی تو پرسنلی پلانٹس وغیرہ کی طرف ہمارا توجہ ہی نہیں ہے. ایون کہ پنجاب سائڈ جو ہے نا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے, مینس کہ 48 49 تک بھی ہے. کراچی کا ٹیمپریچر ود ان 40 ہے لیکن ہیٹ یہاں پر بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. یہ تو obvious سی بات ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو رات کو آپ جتنا بھی سمیٹا کر کے سوئیں نا تو صبح کے ٹائم میں نا آپ کو دوبارہ سے پھر سے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچوں کی تو عادت ہے یہاں چیز پھینک دی وہاں پھینک دی. اور بس یہاں پر جو ہے نا عثمان اور ہانیہ کے یونیفارم وغیرہ میں نے واش کرنے کے لیے مشین میں رکھ دیے کیونکہ اب ان کو ظاہر سی بات ہے ویکیشنز کے بعد پہننے ہیں. سو ان کو واش کر کے رکھ دوں گی, پریس وغیرہ میں نے کرنے نہیں ہے. اور ہانیہ جو ہے نا میرے ساتھ ساتھ مطلب کہ گھوم رہی ہے, مطلب اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اماں کوئی کیا کام کر رہی ہے تو وہ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی. اور مین وائل عثمان اٹھ گیا تو عثمان کو نا ناشتے میں کچھ بھی وہ پراٹھا انڈا وغیرہ نہیں کھا رہا تھا تو میں نے اس کو جو ہے بسکٹ دے دی اور چائے دے دی. اور ساتھ جب تک میڈ نہیں آئی تھی تو میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کر کے فری ہوئی. تو استری والے کپڑے پڑے ہو نا تو مجھے بہت الجھن ہوتی ہے اور میری عادت شروع سے ہے کہ جس دن کپڑے دھلتے ہیں نا میں اسی دن سیم جو ہے نا اسی دن ہی شام میں پریس کر لیتی ہوں. اگر بہت زیادہ کوئی کام آ جائے اور نہیں کر سکتی تو نیکسٹ ڈے صبح تو مسٹ ہوتا ہے کہ میں ان کو پریس کر کے الماریوں تک پہنچا دیتی ہوں. اچھا میں جن دنوں جاب کرتی تھی نا اسکول میں تو میں ٹیچرس کے ساتھ اکثر بات کرتی تھی تو میں ان کو یہ بات بتاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے آپ سائیکو. مطلب میرے بہت سارے لوگوں میں یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا آن دا اسپاٹ, مطلب جب ان کو ضرورت ہوتی ہے نا تب وہ کپڑے نکال کے پریس کر کے پہنتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہماری یہ ہوتی ہے کہ جس دن کپڑے دھلے ہیں سارے کپڑے اسی دن پریس کرنے ہیں اور ان کو ہینگ کر دینا ہے کیونکہ جب بھی کہیں جانا ہے یا ڈیلی ویئر کے بھی ہے نا تو ہمیں مطلب کبھی بھی ایمرجنسی میں پریس وغیرہ کرنے کا ٹینشن نہیں ہوتی. بس وہ ڈریس جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں تو سو بچوں کے بھی اور اپنے بھی تو پہن لیے. اور اس کے بعد جی میں کچن میں آ گئی تھی اور برنر وغیرہ میں صاف کرنے لگ گئی تھی. اور یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار آپ کے کام کیا ہوتے ہوں گے, مطلب
ہسبینڈ حضرات جو خصوصاً ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، میرے ہسبینڈ تو ایسے خیر نہیں ہیں، بہت ساری لیڈیز کا میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کرتے کیا ہو سارا دن، تو میں کہتی ہوں کہ یار یہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں نا، یہ ہسبینڈ کو دکھانی چاہیے کہ یار ہمیں ٹائم نہیں لگتا، اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ صبح کے ٹائم میں تو بس چلتا ہی رہتا ہے، بندہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک سے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، ایون کہ دن کے جو 2 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے نا، بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا، جب تک اب یہ جتنے بھی میں کام کر رہی تھی نا، میڈ اس وقت تک نہیں آئی تھی، مطلب اس کے آنے سے پہلے میں یہ سارے کام کر کے رکھ دیتی ہوں، اور جب وہ آتی ہے نا تو بس پھر میں اس کے ساتھ لگ جاتی ہوں، اور اتنے میں بچے اسکول سے آ جاتے ہیں۔ تو لیکن آج تو یہ تھا سین کہ بچوں کی چھٹی تھی، سو بچوں نے جو ہے آج فرمائش کی ہوئی تھی کہ مما ہمیں تندوری چکن بنا کے دیں، اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بہت ہی سمپل بنتا ہے لیکن بہت مزے کا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد میری یہ عادت ہے کہ ڈیلی بیسس پہ، مطلب کہ یہ جو باٹلز ہیں نا، ان دنوں گرمیوں میں تو بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو نا ڈیلی جو ہے نا واش ضرور کر لیا کریں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا وہ فنگس وغیرہ لگ جاتا ہے تو وہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ صاف کرتے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آپ اس کو نہ دھوئیں نا، آپ یقین مانیں 3 سے 4 دن تک اس کو واش نہ کریں تو باٹل سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، میں نے ان باٹلز کو واش کرنے کے لیے اس طرح کے برشز وغیرہ ملتے ہیں جو کہ زیادہ تر فیڈر کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باٹلز کے لیے آپ کو ایزیلی دراز سے بھی مل جائیں گے یا کسی گروسری شاپ سے بھی مل جاتے ہیں یار، مطلب کہ میں نے تو اس کو امتیاز سے پرچیز کیا تھا، اور یہ بہت کنوینئنٹ رہتا ہے، اتنا اچھا یہ آپ کی باٹلز کو اندر سے کلین کرتا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ میں جو ہوں نا صبح اٹھتی ہوں، ڈیلی ہی تقریباً دھو لیتی ہوں، اگر کوئی ایک آدھ دن نہیں بھی دھوتی نا تو پھر ضرور مست اس کو جو ہے نا ایک سے دوسرے دن ان باٹلز کو واش کر لیتی ہوں، اور میں جو ہے نا کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کی بڑی باٹلز لوں تاکہ ان کو واش کرنے میں بھی آسانی ہو، اور جو چھوٹی باٹلز ہوتی ہیں نا جن کی مطلب کیپ چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو واش کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر واش نہ ہوئی ہو نا تو وہ بری بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے، اور اسمیل تو اس میں سے آبویسلی بہت زیادہ آنے والی ہو۔ سو آج بچوں کی فرمائش پہ تندوری چکن بنانے والی تھی، اور دن میں بچوں نے کہا تھا کہ مما ہمیں نوڈلز بنا کے دیں گے، اور میرا تو آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی ڈائٹ کا اتنا کوئی اسٹرکٹ سین چل رہا ہے، کیونکہ میں ان دنوں جم جا رہی ہوں، تو میری جو جم انسٹرکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے مست جو ہے نا 2 گھنٹے پہلے، مطلب کہ جم آنے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ تو میں تو مطلب کہ کھانا لیٹ ہی کھاتی تھی، 2:30 بجے 2:45 بجے کھا لیتی تھی، لیکن اب مجھے نا مطلب مست ہے کہ 1 بجے تک اپنا بھی کھانا ریڈی کر کے کھانا ہی کھانا ہے، چاہے بھوک ہے یا نہیں۔ چکن کو ڈی فروسٹ کرنے کے لیے میں نے صبح ہی اٹھتے ہی مطلب فاطمہ کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ہی چکن نکال لیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ڈی فروسٹ ہو جائے، کیونکہ اس کی میرینیشن کرنی ہے، اور جب تک میرینیشن اچھی نہیں ہوتی نا تو تندوری چکن ہو یا بروسٹ وغیرہ ہو تو وہ مطلب ٹیسٹ نہیں آتا۔ سو دہی ختم تھی، دہی میں نے عثمان کو بھیج کے جو ہے دہی منگوائی، اور دہی کے اندر سمپلی جو ہے میں تندوری چکن کا جو مسالہ ہے وہ ڈالوں گی، شان کا یہاں پر یوز کروں گی، اور جتنے بھی میں ریڈی ٹو کوک جو مسالے ہوتے ہیں نا وہ لیتی ہوں تو وہ میں شان کے ہی یوز کرتی ہوں، اور اسپون سے میئر کر کے اس لیے ڈال رہی تھی کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو پھر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو میرے بچے بالکل بھی نہیں کھاتے، ان کو مرچوں سے کوئی خاص قسم کی الرجی ہے۔ فوڈ کلر تھوڑا سا اس میں نے زردے کا کلر ڈالا ہے، تھوڑا سا لیمن ڈالوں گی، اور اس کے بعد اس کو چکن کے اس کے اندر ڈال دوں گی، اور 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دوں گی۔ جتنا اچھی اس کی میرینیشن ہوگی نا اتنا ہی اچھا یہ بنتا ہے۔ جی بس میری جو ہے نا اب چلتے پھرتے ایک ہی دعا ہوتی ہے، اتنی شدید گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بارش دے دے، کیونکہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، کچن کا ہو چاہے روم کا ہو، بس آپ نہا کے بھی نکلے نا تو فوراً سے اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے نا، اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب فریشنس تو آتی ہی نہیں ہے۔ بس یہ تھوڑا سا ویدر ہے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے پورے پاکستان پہ، بلکہ میں کہتی ہوں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے نا تمام ملکوں کے جو ہے نا موسم بہت زیادہ سخت ہو گئے، مطلب سردی جتنی آتی ہے گرمی بھی اتنی ہی شدید قسم کی آتی ہے۔ اوکے جی، میرے کپڑے بھی پریس ہو چکے تھے، سو یہ جو میں نے عبایا لیا تھا میں اس دن پہن کے گئی مال میں، تو اس کے اوپر جو ہے نا کچھ اسٹین وغیرہ لگ گئے تھے، سو میں نے اس کو ہینڈ واش کر لیا تھا، اب واش کر کے اس کو میں نے پریس کر لیا، تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ہینگ کر دیتی ہوں۔ اور جتنے کام میں کہتی ہوں آپ کی صبح کی روٹین میں ہوتے ہیں نا، مطلب صبح جتنے کام آپ نکال سکتے ہیں نا کر لیں، میں تو شام میں اتنی کوئی فیڈ اپ ہو جاتی ہوں، اور جب سے میں نے جم جوائن کیا ہے تو میری بالکل شام میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ فاطمہ جو ہے اسکول سے آ چکی تھی، اس کو میں نے نہلایا، اور جو ہے اس کو میں ابھی بال وغیرہ اس کے کام کر رہی تھی، اور ہانیہ بھی جو ہے یہاں پر فریش ہو چکی تھی، اور بس جی چکن میں نے یہاں پر جو ہے گلانے کے لیے رکھ دیا تھا۔ چکن بروس وغیرہ اور جو بھی چکن ہوتا ہے نا اس طرح میرینیٹ کر کے جو پکایا جاتا ہے اس میں پانی بالکل بھی مت ایڈ کریں، کیونکہ چکن اپنا پانی جو ہے وہ خود چھوڑتا ہے، اور دہی میں بھی پانی
ہوتا ہے تو جو چکن ہوتا ہے نا وہ اسی میں گل جاتا ہے. سو یہاں پر جو ہے چکن جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا تھا. اب اس کو دھواں وغیرہ شام کو جب کھانا ہوگا فریش جو ہے اس ٹائم پہ میں اس کو دھواں دے دوں گی اور ساتھ جو ہے بچوں کو سرو کر دوں گی. اب یہاں پر میرے جو ہے لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا, سو میں اپنا لنچ یہاں پہ ریڈی کرنے لگی تھی. اور میں ان دنوں جو ہے نا اسٹرکٹلی جو ہے دن کے ٹائم میں مطلب دوپہر کے کھانے میں کارب روٹی چاول وغیرہ کچھ بھی نہیں لے رہی تھی, لیکن آج میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ اپنے لیے اسپیشل بناتی. سو پروٹین کے طور پہ یہاں پر میں نے جو ہے یہ سیخ کباب رکھے ہوئے ہیں, بالکل تیل جو ہے نا بالکل نہ ہونے کے برابر, مطلب 1 سے 2 ٹپ کے آپ نے دیکھا میں نے ڈالا, اسی کو اچھی طرح سے پھیلا لیتی ہوں. اور یہ جو سیخ کباب ہے نا اس کو اس کے اوپر رکھ کے سیک کے بناتی ہوں. اور ساتھ جو ہے میں نے اپنا لنچ ریڈی کیا اور ساتھ بچوں کے جو ہے نوڈلس بھی بننے کے لیے رکھ دیے, کیونکہ اوبویسلی جب میں کھانا کھاتی ہوں تو اسی ٹائم پہ ان کو بھی دے دیتی ہوں. سو رات میں یہاں پر پلاؤ امی نے بھیجا تھا تو وہی بنا ہوا تھا, تو میں نے جو ہے اس کو 6 ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے تقریباً جو ہے رائس لے لیے. ساتھ میں نے جو اپنا کھیرا کٹ کر لیا, کیونکہ سلاد تو مسٹ ہے اور گرمی میں تو ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے نا. اور ساتھ اپنے جو ہے میں نے یہ 2 کباب تل لیے اور مزے سے بیٹھ کے پہلے میں نے کھانا انجوائے کیا. میں کہتی ہوں کہ گرمی کو بیٹ کرنے کے لیے نا لسی سے بہتر کوئی ڈرنک بھی نہیں ہے. ضرور مطلب کہ دن کے کھانے کے ساتھ لسی کا استعمال ضرور کریں, ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی. بچوں کو میں نے یہاں پہ نوڈلس بنا کے دیے, ساتھ ان کو جو ہے ٹھنڈی لسی سرو کی اور اپنے لیے بھی 1 گلاس بنایا تاکہ میں بھی جو ہوں نا تھوڑا سا فریش فیل. اوکے جی, تو یہاں پر جو ہے ہمارا تندوری چکن تیار ہو چکا ہے اور میں نے اس کو کوئلے کا دھواں بھی دے دیا ہے. اب میں بچوں کو کھانا سرو کروں گی. اور بس جی یہی روٹین ہوتی ہے, مطلب کہ بینگ اے مدر آپ کی, اور کیا ہوگی, بس بچوں کو سنبھالنا ہے, گھر دیکھنا ہے, اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے, ساتھ ساتھ چینل کو بھی دیکھنا ہے. سو اس لیے جو ہماری محنت ہوتی ہے نا وہ بہت ڈبل ہو جاتی ہے. سو آپ نے جو ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے, اور ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.